کیونکہ آکسیجن نہیں جا سکی تو وہ جو دل کا وہ سیگمنٹ، وہ پارٹ جس کو یہ آرٹری پہنچاتی ہے، وہ مرنے کے قریب ہوا اور وہ شدید درد اس نے کیا۔ ایسے ہی جب آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں دل کے دورے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاتھی سینے پر بیٹھا ہے اور پسینے پسینے ہو جاتا ہے انسان اور بے انتہا یعنی درد اور کرب کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ آج ہم نے سوچا کہ بہت اہم موضوع ہے دل، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دل کی حفاظت ہو اور دل کے مسائل یعنی ہارٹ اٹیک، انجائنا، اس سے بچا جائے۔ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں اور اچانک سے آتی ہیں اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے ہی کی بات ہے کہ ہمارے کولیگ، بہت اچھے دوست، 42 سال ان کی عمر، راتوں رات دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل پہنچے اور پہنچتے ہی دم توڑ گئے۔ 2 چھوٹے بچے بیچارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن ضروری ہے یہ جاننا کہ کس وجہ سے دل کی بیماریاں اور دل کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجائنا ہوتا ہے، تاکہ اس سے بچنے کے لیے مناسب تدبیریں انسان پہلے ہی اختیار کرے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو دل ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دل تو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ میں دھڑکتا رہتا ہے۔ انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، یعنی کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا، دل دھڑکتا ہے۔ دل کا کام ہے سارے جسم کو خون پہنچانا۔ ہم سب جانتے ہیں جسم کے ذرے ذرے، کونے کونے میں دل خون پہنچاتا ہے، ایسا دھڑکتا ہے کہ خون ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو خون ہے، یہ خون کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے اہم چیز آکسیجن ہوتی ہے۔ جسم کے ہر سیل کو، ہر ذرے کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو جہاں جہاں خون پہنچے گا وہاں آکسیجن پہنچے گی۔ تو آکسیجن کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خون کے ساتھ گردش کرتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دل کو خود بھی تو خون چاہیے، تو دل کو کون خون پہنچائے گا اور دل کو کون آکسیجن پہنچائے گا؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ دل کے اندر، یعنی دل کے جو مسلز ہیں، اس کو جو نسیں یا شریانیں خون سپلائی کرتی ہیں، وہ 3 بڑی بڑی شریانیں ہوتی ہیں جن کو کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے۔ کورونری آرٹریز میں کوئی پرابلم ہو تو دل کا دورہ بھی پڑتا ہے اور انجائنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کورونری آرٹریز میں کیسے پرابلم ہوتی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریان کی جو سب سے اندر کی لائننگ ہے، یعنی سب سے اندر کی جو جھلی ہے، اس کو اینڈوتھیلیم کہا جاتا ہے۔ یہ اینڈوتھیلیم یعنی شریان جو بلاک ہوتی ہے دل کی، تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس اینڈوتھیلیم میں انجری ہوتی ہے، یعنی اینڈوتھیلیم کی میں خرابی آتی ہے اور پھر آہستہ 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 وہاں کولیسٹرول اور دوسری چیزیں جمع ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو اینڈوتھیلیم کی انجری سب سے پہلا پروسیس ہے دل کے دورے کا بھی اور انجائنا کا بھی اور دل کی بیماریوں کا بھی۔ تو اینڈوتھیلیم کی انجری کیسے ہوتی ہے؟ اینڈوتھیلیم کو کیا چیز نقصان پہنچاتی ہے؟ یاد رکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے بڑے رسک فیکٹرز ہیں اینڈوتھیلیم کی انجری کے۔ وہ سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ہائی بلڈ پریشر۔ ہم پہلے ہی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس میں ہائی بلڈ پریشر پہ روشنی ڈالی تھی کہ بلڈ پریشر کے اور دوسرے مسائل کے ساتھ دل کے دورے کا سب سے بڑا رسک فیکٹر بلڈ پریشر ہے، اور وہ کیسے کہ یہ اینڈوتھیلیم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز اسموکنگ ہے، سگریٹ کا استعمال، سگریٹ نوشی۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے اندر جو کیمیکلز ہیں یہ اس اینڈوتھیلیم یعنی شریان کی جو سب سے اندر کی جلد ہے نازک، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری چیز شوگر کا کنٹرول سے باہر ہونا ہے، تو شوگر اگر کنٹرول سے باہر ہوگی تو بھی اینڈوتھیلیم کی انجری ہوگی۔ اور چوتھی چیز کولیسٹرول کا بڑھنا ہے۔ جب اینڈوتھیلیم میں کسی وجہ سے بھی انجری ہو جائے تو پھر یہاں کولیسٹرول جمتا ہے۔ اس کولیسٹرول کو ایک جگہ مل گئی جہاں اینڈوتھیلیم خراب ہے، کولیسٹرول یہیں آ کے جمے گا۔ اب جب کولیسٹرول آ کر جمے گا تو وہ کولیسٹرول بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جو شریان ہے، وہ شریان میں اتنا راستہ ہی نہیں بچے گا کہ خون آرام سے وہاں سے فلو ہو سکے۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خون کے ساتھ آکسیجن بھی جاتی ہے، تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ شریان تنگ ہو گئی
تو خون جتنا پہنچ رہا تھا اس سے کم پہنچ رہا ہے. تو عام حالت میں جیسے انسان بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے یا نارمل سو رہا ہے تو اس کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب ہارٹ پہ لوڈ پڑے گا, کسی بھی وجہ سے دل زیادہ تیزی سے دھڑکے گا, مثال کے طور پر ایکسرسائز کر رہا ہے یا اونچی جگہ چڑھ رہا ہے یا تیز چل رہا ہے کوئی آدمی, یا یعنی کھانے کے بعد چل رہا ہے, ایسی پوزیشن میں وہ جو تنگ شریان ہو گئی ہے اس اینڈوتھیلیم کی انجری اور کولیسٹرول کے جمنے کی وجہ سے وہاں خون زیادہ نہیں جا پائے گا اور آکسیجن بھی کم جائے گی. جب آکسیجن کم جائے گی تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دل میں درد پیدا ہوگا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹس آگے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بعض اوقات اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا جب چلتا ہوں نا یا چڑھائی چڑھتا ہوں یا میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں تیز تو سینے میں ایک درد بوجھ بھاری بناتا ہے. اس سے ہم جواب میں یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جب بوجھ بھاری بناتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو بوجھ بھاری پن پھر صحیح ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور کس وقت آپ کو بوجھ یا بھاری پن آتا ہے؟ جب کھانے کے بعد میں چلتا ہوں یا میں تھوڑا سا بھی چلوں گا نا زیادہ, یعنی 2-4 منٹ تیزی سے چل جاؤں گا تو بوجھ بھاری پن آ جائے گا. تو بوجھ بھاری پن آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ میں ذرا بیٹھ جاؤں گا. تو وہ تیز چلے تو ہارٹ تیزی سے دھڑکا اور ہارٹ کو آکسیجن زیادہ درکار ہوئی, لیکن چونکہ نس اس اینڈوتھیلیم انجری اور کولیسٹرول کے جمنے کی وجہ سے تنگ ہو گئی ہے تو وہاں خون اتنا نہیں جا پایا. خون کم گیا تو آکسیجن بھی کم گئی. جب آکسیجن کم گئی تو دل میں درد پیدا ہوا. اس کو انجائنا کہا جاتا ہے. جب بھی اس قسم کی علامات آپ میں سے کسی کو ہو یا کسی رشتہ داروں کو, یا فوراً یہ انجائنا ہے, اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کارڈیولوجسٹ سے, ہارٹ کے ڈاکٹر سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو اس قسم کی چیز ہوئی, اب وہ کرتے ہیں اپنا جا کے ای سی جی کراتے ہیں. وہ ای سی جی تو بالکل نارمل آتی ہے, چونکہ جس وقت ای سی جی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو کوئی درد نہیں ہو رہا ہوتا, تو ای سی جی نارمل. پھر وہ اپنا ایکو کراتے ہیں اور ایکو بھی نارمل آتا ہے. لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ای سی جی بھی نارمل ہے اور جناب ایکو بھی نارمل ہے تو مجھے دل کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, یاد رکھیے ایکو میں پرابلم اس وقت رونما ہونا شروع ہوگی جب پہلے کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو. یہاں تو کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ہی نہیں ہے, یا ہارٹ تو اچھا کام کر رہا ہے, تو ایکو تو صرف ہارٹ کی پمپنگ کو بتائے, ہارٹ تو صحیح پمپ کر رہا ہے. مسئلہ تو اس وقت ہو رہا ہے جب ہارٹ کو اسٹریس دیا جائے, جب دل کی دھڑکن بڑھے, تو اس وقت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو تھیلیم اسکین ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے. مختصر یہ کہ اتنا پتہ چلنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے چڑھائی چڑھنے سے, سیڑھیاں تیز چڑھنے سے, یا تیز چلنے سے, یا کھانے کے بعد چلنے سے سینے پہ بوجھ بھاری پن آتا ہے, یہ بوجھ بھاری پن کبھی دانتوں میں بھی جاتا ہے, کبھی بائیں طرف بھی جاتا ہے, تو کبھی ایسا ہو اور وہ یہ کہے کہ صحیح ایسے ہوتا ہے جبکہ میں بیٹھ جاتا ہوں, ریسٹ کر لیتا ہوں, یہ انجائنا ہے. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ پھر ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ہم نے ابھی آپ یہ شریان دیکھ رہے ہیں, یہ شریان جو ہے جس میں کہ یہ ایک جو چیز جم گئی ہے کولیسٹرول کی, اس کو ہم کہتے ہیں پلاک. یہ پلاک کبھی کبھی یہاں سے ٹوٹتا ہے نس کے اوپر, کیونکہ تو نس کے اوپر ہے, نس کے اوپر ٹوٹ گیا اور یہ خون کے ساتھ بہہ گیا شریانوں کے اندر, یعنی دل کی آرٹریز کے اندر بہہ گیا اور آگے جا کے اس نے مکمل بلاک کر دی آرٹری. اب سوچئے جب مکمل بلاک کر دی تو خون کا ایک قطرہ بھی آگے نہیں جا سکا اس آرٹری میں, اور آکسیجن ذرے برابر آکسیجن نہ جا سکی. یہ ہو گیا کیونکہ آکسیجن نہیں جا سکی تو وہ جو دل کا وہ سیگمنٹ, وہ پارٹ جس کو یہ آرٹری پہنچاتی ہے, وہ مرنے کے قریب ہوا اور وہ شدید درد اس نے کیا. ایسے ہی جب آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں دل کے دورے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاتھی سینے پر بیٹھا ہے اور پسینے ہو جاتا ہے انسان, اور بے انتہا یعنی درد اور کرب کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو یہ ہارٹ اٹیک اس وجہ سے ہوا کہ وہ جو پلاک ہے, اینڈوتھیلیم میں انجری ہوئی, کولیسٹرول بنا, بعد میں کبھی کولیسٹرول ٹوٹا اور آگے پہنچا اور شریان کو مکمل بند کر دیا, تو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس لیے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں ان 4 بنیادی چیزوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. پہلی بلڈ پریشر,
دوسری شوگر کا کنٹرول اچھا ہو، تیسرا کولیسٹرول اچھا ہو، اور چوتھا اسموکنگ اگر کر رہے ہوں تو اس کو بند کریں۔ دل کا دورہ جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا ہے، اتنا بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسی جگہوں پر، یورپ جیسی جگہوں پر جہاں طبی سہولیات ایک فون پہ فوراً ایمبولنس آ جائے گی، فوراً لے کر چلی جائے گی، وہاں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 50% لوگ جن کو کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس بات پر بات کریں گے، کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہم کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں کیا تبدیلی ہم لا سکتے ہیں کہ جس سے کہ اس کا رسک مزید سے مزید کم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔